بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم حضرت خواجہ شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، حضرت ابو علی شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خراسان کے مشائخ میں سے تھے۔ ان کا سارا کلام توکل کے بارے میں ہے اور حاتم اصم کے استاد تھے۔ آپ کا اسم گرامی شقیق اور کنیت ابو علی ہے۔ آپ نے طریقت کی منزلیں حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں طے کیں۔ آپ کی توبہ کا واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ بلخ میں قحط سالی ہو گئی اور آپ نے بازار میں ایک غلام کو بہت خوش دیکھ کر پوچھا کہ لوگ تو قحط سے برباد ہو گئے ہیں اور تو اس قدر خوش نظر آتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میرے آقا کے یہاں بہت غلہ موجود ہے اور وہ مجھے کبھی بھوکا نہ رکھے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، جب ایک غلام کو اپنے آقا پر اس قدر اعتماد ہے تو تیری ذات پر میں کیوں نہ اعتماد کروں، جبکہ تو مالک الملک ہے، اور کہا کہ اس کے آقا کے پاس صرف ایک گاؤں ہے اور وہ بھی مخلوق کا محتاج ہے، اس کے باوجود اسے روزی کی فکر نہیں، لہٰذا یہ کیوں کر مناسب ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنی روزی کے لیے پریشان ہو، حالانکہ اس کا مولا ساری کائنات کا مالک ہے۔ بس اس کے بعد آپ نے سختی کے ساتھ زہد اور ریاضت اختیار کر لی، حتیٰ کہ آپ کا توکل معراج کمال تک پہنچا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرا استاد ایک غلام ہے۔ کسی نے آپ سے عزم حج کا تذکرہ کیا تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ زاد سفر کے طور پر کیا چیز ہے؟ اس نے عرض کیا، میرے ہمراہ 4 چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ میں اپنی روزی کو دوسروں کی نسبت سے زیادہ قریب پاتا ہوں۔ دوم، اس کا یقین رکھتا ہوں کہ میرے رزق میں کوئی حصہ دار نہیں بن سکتا۔ سوم، یہ کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ چہارم، یہ کہ اللہ تعالیٰ میری نیک و بد حالت سے بخوبی واقف ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ اور بہتر کوئی زاد سفر نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ تیرا حج قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ عبادت کی بنیاد بیم و رجا اور حب الہی پر قائم ہے، اور خوف کی نشانی محرمات کو ترک کر دینا ہے، اور امید کی نشانی عبادت پر ندامت اختیار کرنا ہے۔ زور محبت کی نشانی شوق و توبہ اور رجوع اللہ کا پیدا ہو جانا ہے، اور جس کے اندر خوف و اضطرار نہ ہو وہ جہنمی ہے۔ پھر فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کے لیے مہلک ہیں۔ اول، توبہ کی امید پر معصیت کا ارتکاب۔ دوم، زندگی کی امید پر توبہ نہ کرنا۔ سوم، رحمت سے مایوس ہونا۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ترکوں کے خلاف ایک جہاد میں شریک تھے۔ سر کٹ رہے تھے اور تلواریں ٹوٹ کر گر رہی تھیں۔ اس دوران حضرت شقیق بلخی علیہ الرحمہ نے پوچھا، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا وہ خوشی محسوس کر رہے ہو جو شب زفاف میں ہوئی تھی یا نہیں؟ فرمایا، نہیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں تو وہی لذت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ اپنے مولا کے لیے جہاد میں شریک ہوں۔ اپنی ڈھال سر کے نیچے رکھی، صفوں کے درمیان میں سو گئے، جس سے یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ موت کا کوئی ڈر نہیں بلکہ اسی کی شوق میں آیا ہوں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی کی حقیقت جاننا چاہے تو یہ دیکھ کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے اور دنیا نے کیا وعدہ کیا ہے، پھر اس کے دل کا اعتماد دونوں میں کس وعدہ پر زیادہ ہے، یہی اس کی حقیقت ہوگی۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا تقویٰ 3 باتوں سے معلوم ہوتا ہے، وہ کیا لیتا ہے، کن چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور کیا باتیں کرتا ہے۔